جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیسے تمہارے پاس جبے لٹکے ہیں نا، اللہ کا عبد القادر پہ اتنا فضل ہے، حال لٹکے ہیں، جو چاہتا ہے میں حال خود پہ طاری کر لیتا ہوں، لیکن یہ سب کے حصے میں تو نہیں آتا۔ بعض دفعہ صوفی حال پہ نہیں بلکہ حال صوفی پہ غالب ہوتا ہے، اور لکھا ہے جی بابا جی نور محمد چرا وہ حال غالب تھا، دل مثل آئینہ ہو چکا تھا، اتنی صفائی تھی حضرت، اور کیا تھا وہ لوگوں کا باطن دکھائی دیتا تھا، ابھی اختیار نہیں تھا، چاہے نگاہ فرمائیں دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، نظر آتا تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو لکھا آپ نے کیا کیا، آپ نے نا وہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیا، تو کیونکہ آپ حضرت ہجرت فرما کے آئے تھے ترا جو افغانستان میں علاقہ ہے، پھر آپ ادھر آئے، پھر آپ کی برکت سے یہ اٹک چونڈ تورا شریف بن گیا، وہ کپڑا آپ کے مرید تھے احمد فقیر جو آپ کو لے کے آئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جی اٹک اور گرد و نواح میں خبر پھیلی کہ بھائی کوئی فقیر آیا ہے، تو لوگوں نے دیکھنے کے لیے آنا، جب آنا تو کیا دیکھا، حضرت نے چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، وہ جاتے ہوئے نا حضرت انہوں نے باتیں کر کے جانی۔ وہ ایک دن آپ کے مرید احمد فقیر عرض کرنے لگے حضور وہ لوگ آتے ہیں تو حضرت نہ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں نہ لوگوں پہ اپنی نگاہ مبارکہ ڈالتے ہیں، تو لوگ باتیں کر کے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے نظر آتا ہے اگر تجھے نظر آئے تو تو بھی دیکھنا چھوڑ دے۔ اس نے حضور پھر دکھائیں مجھے، دیکھا حضرت بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ اس کو ادھر نہ اپنے سر پہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بھیجنا کھولنا، اس کو جا کے بازار اپنے سر پہ اوڑھے۔ وہ بازار گئے، انہوں نے حضرت کی ٹوپی اپنے سر پہ اوڑھی، وہ ٹوپی کی برکت تھی، وہ اندر کی آنکھ کھل گئی ہے، لوگوں کے باطن دکھائی دینے شروع ہو گئے، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں بھینسا، ظاہر میں انسان لیکن باطن میں سانپ۔ انہوں نے جلدی سے ٹوپی اتاری اور سمجھ گئے کہ حضرت لوگوں کی طرف دیکھتے کیونکہ لوگوں کا باطن نظر آتا ہے۔ بڑے لوگ تھے، اپنی فکر پڑ گئی، فرمایا سوچے پتہ نہیں میں کیا ہوں، وہ آ کے ٹوپی پیش کی حضور تسی سانبھو ہے صرف مینوں ہے در چھڑو کہ میں کی ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میرے بیٹے نہ گھبرا تو انسان ہی ہے۔ میاں صاحب نے کیا کہا، باروں باری پھیر نہ کڑیے، باروں باری پھیر نہ کڑیے، تھے ہونج اندردہ کوڑا۔ اس لیے میری صرف اتنی گزارش ہے، حضرت دھیان کرو کیونکہ حضرت جو کرنا ہے اس نے کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے انسانی جسم میں گوشت کا لتڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا، پھر فرمایا وہ دل ہے وہ مثال کے طور پہ میں جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، کیا بنا یار دل کرتا پہ فلم نہ دیکھیے، کہتے ہیں نا، اسے پتہ چلا بندہ فلم نہیں دیکھتا بلکہ کیا دل اس کو دکھلاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جی آپ کا، میں آپ کو اپنے سیال کوٹ کی بات سناؤں گا۔ اب سردی آ گئی ہے نا، جتنے کو چار منڈے نے رلنا ہے نا تو انہوں نے آپس میں یہی کہنا یار سردی بڑی ہے دل کر رہا ہے وزیر آباد جا کے مچھی نہ کھا کے آئیے۔ اسے پتہ چلا بندہ مچھلی کھانے نہیں جاتا بلکہ دل لے کے جاتا ہے۔ اب وہ ادھر شمالی علاقہ جہاں میں برف باری شروع ہو گئی، تب ہمارا دل کیا کرنا ہے، ہم نے کہنا یار نتھیا میں برف پڑی ہے دل کر رہا ہے برف نہ دیکھیں۔ پتہ چلا بندہ نہیں جاتا بلکہ دل کیونکہ حضرت یہ بیمار ہے، فلم کے لیے کرتا ہے، مچھلی کھانے جانے کے لیے کرتا ہے، نتھیا جانے کے لیے بھی، لیکن مسجد جانے کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے بیمار ہے نا، زنگ لگا ہوا 40 سال پرانا زنگ ہے۔ لیکن حضرت جب آپ سونا کر کے پڑھیں گے نا، سونا کر کے، صرف یہ نہیں جو اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا،
یہ ہم درود پڑھ رہے ہیں جی الصلاۃ والسلام علیکم، یہ تیرے دل تک کہاں جائے گا؟ تیری توجہ ہی کوئی، ادب ہی کوئی نہیں، محبت ہی کوئی، اتنا سونا کر کے پڑھ کے دل تک اور پتر کا کے بیٹھے جتنے حضرت صاحب جس دن یہ دل تک گیا نا، اور اس دل کو جب وہ ذکر کی لذت اور وہ چاشنی ملی تو پتہ کیا ہونا ہے؟ اس دل نے خود ہی اندر سے کہنا ہے بڑا مزہ آیا، ایک باری پھر پڑھ، خود کہے گا چلیں اللہ خیر کرے، یہ اندر سے خود ہی کہے گا۔ حضرت بے سکون ہے یہ 40 سال سے بے سکون ہے، یہ 40 سال سے سکون کی دولت سے محروم ہے، کیونکہ جس میں ہم نے سکون سمجھا تھا، سکون ملا، سمجھا تھا کو بڑا سا بنگلہ بنا لیں گے سکون مل جائے گا، نہیں ملا، بنا کے دیکھیں گے، کہا کسی برانڈ کا فرنیچر خرید کے لائیں گے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے تو سکون آ جائے گا، خرید کے دیکھ لیا نہیں ملا، کہا کو 2.5 کو 3 کو 3.5 کو 4 لاکھ کا بیڈ خریدیں گے، اس کے اوپر کو 1 لاکھ کو 1.5 لاکھ کا گدا ڈالیں گے، اس کے اوپر جناب کو بڑے سے برانڈ کی جناب بیڈ شیٹ ڈالیں گے، اور جب اس پہ لیٹیں گے نا ایسے کر کے تو سکون آ جائے گا، لیٹ کے دیکھ لیا نہیں آیا، پھر سوچا شاید 14 پرو میکس ہاتھ میں پکڑنے سے سکون ملے گا، پکڑ کے دیکھ لیا نہیں ملا، کہا شاید کسی مہنگے سے برانڈ کے کپڑے پہنیں گے سکون مل جائے گا، پہن کے دیکھ لیے نہیں ملا، کہا کسی 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے، واٹس ایپ پہ تصویریں لگائیں گے شاید سکون آ جائے، کر لیا نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ جو اس دل کا خالق ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا سکون بنگلے میں نہیں، اس کا سکون 14 پرو میکس میں نہیں، اس کا سکون برانڈ کے کپڑوں میں نہیں، اس کا سکون 4 لاکھ کے بیڈ میں نہیں، اس کا سکون جناب 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے میں نہیں، بلکہ اس کا سکون ہے تو ہماری یاد میں ہے، سارا کچھ ہے لیکن یاد ہے، اس لیے ہم بے سکون ہیں، یہ 40 سال سے بے سکون ہے، اس کو سکون نہیں ملا، کیوں ڈپریشن ہے؟ کیونکہ یہ بے سکون ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بے سکون ہے، کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں حضرت؟ کیونکہ یہ بے سکون ہے، حضرت صاحب جب یہ سکون میں ہو تو یہ تو چگی میں بھی پھر سکون میں ہوتا ہے، جب آپ سونا کر کے لیں گے نا ان کا نام، گلوں نہیں لانا اللہ 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 نہیں، بلکہ سونا کر کے اللہ، جب دل تک جائے گا نا، اس بیچارے 40 سال کے بے سکون کو جب سکون آئے گا نا، اس نے اندر سے کہنا ہے پھر کہ بڑا مزہ آئے، اب پھر کہیں گے اللہ، اس کو پھر سکون آئے گا، پھر یہ کہے گا پھر کیا بڑا مزہ آئے گا، اب پھر کہیں گے اللہ، اس کو پھر سکون آئے گا، پھر یہ کہے گا ایک بار پھر کیا بڑا مزہ ہے، اب پھر کہیں گے اللہ، اس کو پھر سکون ہے، پھر اس نے پتہ کیا کہنا ہے، انہیں کہنا چپ نہ کری ہوں بس کہندے ہی جا، ہاں بیٹا جس دن اس کو اللہ کے ذکر کی چاشنی آنی شروع ہو گئی، تو نے اتنا سونا کر کے ان کا نام لینا شروع کر دیا، گلوں نہ لایا بلکہ تے پتر نے تینوں پھر سون نہیں دینا ہے، تینوں 2.5 آپ ہی ٹھا لینا، صاحب آپ پہ ٹائم لکھا ہے کیونکہ پھر گجراندہ بابا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کیا کہا؟ فرمایا رات پوے تے بے دردان، ہم سارے انتظار کریں یار جانس بھائی صاحب کے مکان ویسا سامان بس ناتا سنی تے چل کے سنی، یہ صاحب کہہ رہے رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آئے بے دردی، ہم نے رات سے کچھ نہیں لیا، 2 ہی کام ہم نے رات سے لی، یا سوتے ہیں تو یا گناہ کیتا ہے، لیکن جو عاشق ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں رات آئے اور میں مصلی سے کروں، جب اس کو ذکر کی چاشنی ملنی شروع ہو گئی، اتنے 2 بجے 2:30 بجے آپ کو اٹھائے گا، اٹھ تو مصلی سے کھلو، لیکن ابھی تک ہم اس سے محروم ہیں، سونا کر کے بچے انہوں کا نام لو کہ دل تک یہ صفائی کرے گا، بس ایشو اصل میں یہ ہے نا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دور بڑا عجیب ہے،
ہم نے ہی آپ کو پتہ نہیں کن کن راستوں پہ چلا دیا ہے.